فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ آپ کے دل کی جو لکیر ہے اس میں اگر وہ 2 شاخہ ہو 3 شاخہ ہو تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں، اور اگر دل کی لکیر سے مختلف شاخیں مختلف اباروں کی طرف جائیں تو ان کے کیا میننگز ہوتے ہیں۔ اگر دل کی لکیر سے کچھ شاخیں اوپر کی طرف جائیں، انگلیوں کی طرف جائیں تو ان کا کیا انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر دل کی لکیر سے شاخیں نیچے کی طرف گریں تو وہ کیا کچھ نقصان ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو ٹاپک بڑا دلچسپ ہے۔ تو آج میں جو ایک چیز آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اس سے پہلے شاید بہت کم پامسٹ آپ کو یہ بتائیں گے، کیونکہ پامسٹری جو ایک ہوتی ہے اس میں آپ کو کسی ایک فارمولے کے تحت آپ کوئی بھی ہاتھ ریڈ کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہوتا، کوئی آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کسی چیز کو ریڈ کرنے کا، تو پھر آپ ایکوریٹ ریڈنگ نہیں کر پاتے۔ تو وہ سٹوڈنٹ جو پامسٹری سیکھ رہے ہیں وہ میری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پامسٹری کی جو بیسکس ہوتی ہیں، جو ایک پامسٹ کو جو پامسٹری سیکھ رہے ہیں اس کے لیے سیکھنا بڑی ضروری ہوتی ہیں، تو وہ آج میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تو ساتھ آل کا آپشن آئے گا، وہاں پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو چلیں ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہاتھ کی لمبائی یہ اس بڑی انگلی سے لے کے یہ یہاں کی ہتھیلی تک، یہاں تک اگر آپ ہاتھ کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ آپ کا بنے گا انگلیوں تک، ایک پارٹیشن آپ کی یہ بنے گی، ایک پارٹیشن آپ کی یہ بنے گی، اور ایک پارٹیشن نیچے والی بنے گی۔ یاد رکھیے انگلیوں سے لے کے یہاں تک یہ جو جتنا حصہ ہوگا یہ ہے آپ کا دماغ پلس روح۔ آپ کی جو روح کی پاور ہے، جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں، یہ چیزیں اگر آپ کی انگلیوں کی لینتھ خوبصورت ہوگی، ان کے پوروں میں خوبصورت گیپ ہوگا، یہاں پر لائنیں ہوں گی، تو یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ کے اندر اسپرچولیٹی کتنی ہے، آپ کے اندر ایک روحانی پاور کتنی ہے۔ تو جن لوگوں کی انگلیاں لمبی ہوتی ہیں وہ روحانیت ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی انگلیاں آپ کی چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی اتنی آپ کے اندر روحانیت کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو جتنے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے اولیاء دیکھیں گے، بہت زیادہ نیک لوگ دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں یا ان کے اندر روحانی پاور بہت زیادہ ہے، تو ان کو آپ کو انگلیاں لمبی نظر آئیں گی۔ تو یہ آپ کا دماغ اور روح، اس کی پاور ہم آپ کی انگلیوں سے ماپیں گے۔ پھر آتے ہیں یہاں سے لے کے ہتھیلی کا سینٹر، یہ آپ کا دل سے ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ آپ کی آدھی ہتھیلی، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہم آپ کے جو دل کے معاملات ہوں گے یہ ہم یہاں پہ ان کو میئر کریں گے۔ اور اس سینٹر سے لے کے نیچے یہ بتاتا ہے جناب کہ آپ کے اندر جو آپ کی جسمانی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر سیکسچولیٹی آ جاتی ہے، آپ کے اندر جنسی خواہشات آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کا یہ جو ابھارے زور ہے یہ جتنا ابھرا ہوا ہوگا اتنی آپ کے اندر سیکسچولیٹی زیادہ ہوتی ہے، اتنی آپ کے اندر جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہیں، اور آپ زیادہ رومانٹک ہوتے ہیں، زیادہ آپ کے اندر محبت ہوتی ہے، اور آپ زیادہ فلرٹی بھی ہوتے ہیں۔ اب ہاتھ کو ہم نے تقسیم کیا، پہلا حصہ دماغ روح، دوسرا حصہ دل محبت پیار کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو ہم دوسرے حصے میں ناپتے ہیں، اور جو ہاتھ کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اس چیز کو آپ سمجھ لیں، ایسے سمجھ لیں یہ آپ کا روح کا حصہ ہو گیا، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کے جو دلی معاملات ہیں ان کو ہم ماپیں گے، اور نیچے آپ کی جو جسمانی ایکٹیویٹیز ہوں گی ان کو ناپیں گے۔ یہ تو ہو گیا کہ فل ہاتھ کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، لیکن ہم اسی اصول کے تحت ہم انگوٹھے کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ دیکھیے یہ پہلا آپ کی روح، آپ کا برین، آپ کی سوچیں، آپ کی ول پاور، یہ انگوٹھے کا پہلا پور بتائے گا۔ دوسرا جو پور ہے وہ آپ کی دماغی صلاحیتیں، کہ آپ کوئی بھی پلان کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں
اور کتنی آپ زبردست آپ کے اندر ایک ایبلٹی ہے، صلاحیتیں ہیں کسی بھی کام کو کرنے کی، تو یہ انگوٹھے کا جو دوسرا پور ہوتا ہے یہ ہم ادھر سے چیک کرتے ہیں۔ اور جو یہ دیکھیں نا، پہلا آپ کی ول پاور بتائے گا کہ آپ کی روح، آپ کا جو دماغ ہے، برین ہے، اس میں آپ کے اندر کتنا حوصلہ ہے اور آپ کے اندر کتنی زبردست ول پاور ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے کسی بھی کام کو کرنے کی، یہ انگوٹھے کا پہلا حصہ بتائے گا۔ دوسرا حصہ یہ بتائے گا کہ آپ کے اندر پلاننگ، آپ کے اندر دماغی صلاحیتیں کتنی ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، آپ کے پاس ایجوکیشن کتنی ہے، آپ کے اندر کتنا سکل ہے کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ اور یہ جو تیسرا حصہ ہوگا یہ آپ کا انگوٹھے کا یہ جسمانی حصہ، یہاں پہ جسمانی ایکٹیویٹیز ہوں گی، یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ بندہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کتنی جسمانی محنت خرچ کرے گا، کتنی وہ اپنی انرجی خرچ کرے گا، اور اس کے اندر جسمانی طاقت کتنی ہے، انرجی کتنی ہے۔ اسی لیے سیکسچولیٹی بھی ہم یہاں سے ہی دیکھیں گے کہ بندہ جو ہے وہ آیا اولاد پیدا کر سکے گا، نہیں کر سکے گا، آیا وہ اس کے اندر جنسی خواہشات، اگر یہ بالکل ابھار دبا ہوا ہوگا تو ظاہر ہے وہ انسان کے اندر ایک ویکنس آتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم انگلیوں کو بھی 3 حصوں میں ناپیں گے۔ یہ دیکھ لیں، انگلیاں بھی آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ جو اوپر والا پور ہوگا یہ آپ کی ول پاور بتائے گا، کسی بھی کام کو کرنے کی آپ کے اندر کتنی ایبلٹی ہے، یہ آپ کی انگلی کا پہلا پور بتائے گا، یہ والا پور بتائے گا۔ دوسرا پور یہ بتائے گا کہ آپ کے اندر کس قدر دماغی صلاحیتیں ہیں، آپ کسی کام کو کس طرح اچھے طریقے سے سارا انجام دیتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ بتائے گا کہ آپ کس قدر جسمانی محنت کرنا پسند کریں گے، آیا آپ سست ہیں، قائل ہیں۔ تو جن لوگوں کا یہ والا تیسرا پور بڑا ہوتا ہے، ایسے لوگ جسمانی محنت بہت کرتے ہیں اور بہت زیادہ زندگی میں سٹرگل کرتے ہیں، اور اس طرح جن کا پہلا پور بڑا ہوتا ہے ان کے اندر دماغی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، جن کا درمیانہ بڑا ہوتا ہے ان کے اندر دماغی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جن کا اوپر والا پور بڑا ہوتا ہے انگلیوں کا، ان کے اندر ول پاور بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے انگلیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ابارِ ذرہ کو بھی آپ اسی طرح 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ مون ماؤنٹ ہے آپ کا، اس کو بھی آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، تو جو اوپر والا ہوگا وہ آپ کی جو دماغی صلاحیتیں ہوں گی، آپ کے اندر کوئی فن ہے، آپ کے اندر کوئی آرٹ ہے، تو آرٹ اگر آپ کوئی خطاط ہیں، شاعر ہیں، رائٹر ہیں، وہ چیزیں ہم آپ کے ابارِ کمر کے اس حصے میں چیک کریں گے۔ یہاں پہ کوئی سٹار آ جاتا ہے، یہاں پہ کوئی سکوئر بنتا ہے، کوئی یہاں پہ ٹرائی اینگل بنتا ہے، سیدھی لائنیں بنتی ہیں، تو یہ آپ کی دماغی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ اچھے شاعر ہو سکتے ہیں اور خوبصورت رائٹر ہو سکتے ہیں، مصور ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو یہ والا حصہ ہے، یہ انسان کی جو دلی خواہشات ہوتی ہیں ان کو ہم یہاں پہ ناپتے ہیں۔ تو عام طور پر ابھارے کمر پر یہاں پر سفر کی لائنیں، ظاہر ہے مون جو ہوتا ہے وہ انسان کو ٹریول کرواتا ہے، اور یہاں پر یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں، سیدھی لائنیں، یہ اوپر کی طرف درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے یہ انسان کی ٹریولنگ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور جو مون کا سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، یہ والا حصہ، یہ جن لوگوں کو یہ ظاہر آپ جسمانی ایکٹیویٹیز، یہ پہلا روح کی پاور، دماغ کی پاور، دوسری دماغی اور تیسری جسمانی۔ تو جب ہم کمر کو جسمانی طور پہ ناپنے کی کوشش کریں گے تو جن لوگوں کو کسی چیز کا نشہ ہوتا ہے، کسی چیز کا بھی نشہ، کچھ لوگ منشیات کا نشہ شروع کر دیتے ہیں، کچھ کو تمباکو کا نشہ ہوتا ہے، یہ جو گٹکا وغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی جسمانی نشہ، کوئی بھی بری عادت، تو ان چیزوں کو ہم یہاں پہ ناپیں گے۔ یہاں پہ کوئی کراس ہو سکتا ہے، سٹار ہو سکتا ہے، ایسے کوئی جزیرہ ہو سکتا ہے، ٹرائی اینگل ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی انسان کے جو ہوتی ہیں جسمانی، جو اس کو نشہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اس کو جو وہ دماغ، چائے کا کچھ لوگوں کو نشہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شراب کا نشہ ہوتا ہے، تو کسی قسم کا کوئی بھی جو نشہ ہوتا ہے وہ چیزیں ہم ابارِ کمر کی سب سے نچلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں، اور ان سائنس سے پتہ چلتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پھر باقی لائنز کو بھی سٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ تو فرینڈز، جب آپ دل کی لائن کو ماپیں گے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جوپیٹر کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کریں، سیٹرن کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کریں، اور مرکری کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ جب ان کو بھی آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے
پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جوپیٹر کا جو اوپر والا حصہ ہوگا وہ ظاہر ہے وہ برین اور روح سے ریلیٹڈ ہوگا، درمیان والا دماغی ایکٹیویٹیز اور نیچے والا جسمانی ایکٹیویٹیز۔ تو اس لحاظ سے ہم عباروں کو بھی جوپیٹر کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، سیٹرن کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور سن کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پھر ان پر جو لائنز پہنچیں گی، دل کی لائن ان پر پہنچے گی، اگر دل کی لائن یہاں سے اوپر والے حصے میں جاتی ہے اس کا کچھ میننگز کچھ اور ہوں گے، دوسرے حصے میں جاتی ہے اس کے میننگز کچھ اور ہوں گے، تیسرے حصے میں آتی ہے تو اس کے میننگز کچھ اور ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم پھر قسمت کی لائن کو بھی ریڈ کریں گے، جو آپ کی سن لائن ہوگی اس کو بھی ہم ریڈ کریں گے۔ تو اس اصول کے تحت ہاتھوں کی ریڈنگ کی جاتی ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو یہ جو میں نے آج آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں اس چیز کی آپ کو اچھی طرح سمجھ اگر آ گئی ہے تو پھر ہم پارٹ 3 میں ہم دل کی لائنوں کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ یہ دل کی لائن اگر جوپیٹر کے پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں یا تیسرے حصے میں، یہاں سے پہلے حصے میں جاتی ہے تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں، دوسرے میں آتی ہے تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں، اور تیسرے میں آتی ہے تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں، اور اگر یہ 2 شاخہ ہو جاتی ہے یا یہاں سے یہ اس کا وہ 3 شاخہ ہو جاتی ہے تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں، اور اگر یہ یہاں سے جاتے ہوئے بالکل نیچے کی طرف آ جائے تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں، دل اور دماغ کی لائن آپس میں ٹکرا جائے تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی لائن بالکل سیدھی ہوتی ہے، دماغ کی لائن، اور یہ تینوں ایک جگہ پہ مل جاتی ہیں، اس کے ایک الگ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، آج میں نے آپ کو صرف یہ کنسیپٹ کلیئر کیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاتھ کی ریڈنگ کرنے کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جناب میرے ہاتھ میں تو یہ ساری لائنیں موجود ہیں، پھر مجھے کیوں فائدہ نہیں ہو رہا، میرے ہاتھ میں تو قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے، دماغ کی لکیر بھی اچھی ہے، دل کی لکیر بھی اچھی ہے، پھر بھی میں کنگلے کا کنگلا ہوں تو مجھے کیوں فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو جناب آپ ڈاکٹر نہیں بن گئے، اگر جو MBBS ہوتا ہے اس نے ایک اسٹڈی کی ہوتی ہے تو پامسٹری بھی یہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں آپ کو بھی MBBS بننا پڑتا ہے، آپ کو ڈاکٹریٹ اس میں بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ کوئی 2-4 دن میں، کم از کم مجھے 36 سال لگے اس پامسٹری کو سیکھنے میں، ابھی تک میں سیکھ رہا ہوں اس کو، اور میری یہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک جاری رہے گا۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو آج تھوڑا سا ایک کنسیپٹ کلیئر کیا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاتھ کو ہم کس طرح 3 حصوں میں، پورے ہاتھ کو کس طرح 3 حصوں میں کیوں تقسیم کرتے ہیں، انگلیوں کو 3 حصوں میں کیوں تقسیم کرتے ہیں، اور جو ان پر ماؤنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں کیوں تقسیم کرتے ہیں، اور ان 3 حصوں کے بھی الگ الگ مطلب ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے تو اب میں جو اس کا پارٹ 3 بناؤں گا اس میں آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ لائنیں اگر مختلف ماؤنٹس پر جاتی ہیں تو پھر ان کے میننگز اس ماؤنٹ کے مطابق چینج ہو جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اگر کسی نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو یہ میں نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، میرے اسی واٹس اپ نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی ڈیٹیل سے آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا، اور آپ کو بہت ڈیٹیل سے آپ کا ڈیٹ آف برتھ اور نام کے لحاظ سے ذائچہ بھی بناؤں گا۔ اپنی تاریخ پیدائش آپ نے مجھے ریل سینڈ کرنی ہے جو آپ کی اصل تاریخ پیدائش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔